دنیا سے جا چکے ہیں. 194 ہجری ہے, 13 شوال المکرم ہے. 194 ہجری ہے, 21 جولائی ہے, 810 عیسوی ہے, جمعے کا دن ہے. جمعے کے بعد میں بخارا کے اندر اسماعیل نامی ایک آدمی کے گھر میں محمد نامی ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. اللہ کی مشیت کہ بچپنے میں والد کا انتقال ہو جاتا ہے. ماں اکیلی ہے, ماں پریشان ہے, شوہر بھی نہیں ہے, اور کچھ دن کے بعد بچہ بیمار ہو جاتا ہے. بچے کی بیماری یہاں تک بڑھی کہ اس بیماری کی وجہ سے, اور اللہ کے حکمت والے جو فیصلے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ کی حکمت سے اس بچے کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. نابینا ہو گیا, جس کو آپ ہم اندھا کہتے ہیں, نابینا ہو گئے, اندھے ہو گئے. ماں کے درد کا کیا عالم ہوگا, ماں کے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا. ماں روتی ہے پلہ پھیلا پھیلا کر, اپنی جھولی پھیلا کر, رات کو دن میں ہر وقت اللہ سے بھیک مانگتی ہے. اے میرے اللہ, اے میرے خالق, اے میرے مالک, اے ارحم الراحمین, اے رب العالمین, تم نے یہ پیارا بچہ مجھے دیا اور اس کے باپ کو تو نے اٹھا لیا. اللہ یہ اندھا ہو گیا, اللہ یہ نابینا ہو گیا, مولا اس کی نظر کو واپس کر دے, اللہ اس کی نظر کو واپس کر دے, اللہ اسے دیکھتا ہوا کر دے. میرے ایمانی بھائیوں, دعا مانگ رہی ہے جس سے مجھے آپ کو سبق ملتا ہے. ماؤں کو, باپ کو, والدین کو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے, اور ان کی ترقی کی, تعلیم کی کوششیں بھی کرنی چاہیے. وہ حلال کھائیں, وہ حلال پئیں, وہ اللہ کے باغی بن کے نہ زندگی گزاریں, وہ اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں. اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بھائیو, ماں کی دعا رنگ لاتی ہے, ماں کی دعا اثر لاتی ہے. ماں جب دل سے, یا باپ جب دل سے بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ دعا سیدھی عرش پہ جاتی ہے. فرماتے ہیں تاریخ بغداد میں واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دن رات کو ماں سوئی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم خواب میں تشریف لائے اور یہ کہا, یا حاضی قد رد اللہ علی ابنی کی بصرہ لکثرت دعائی کی او لکثرت بکائی کی, کہ اے اللہ کی بندی, اے اللہ کی بندی, سن, تیرے بچے کی اللہ تعالیٰ نے بینائی کو واپس کر دیا ہے, تیرے رونے کی وجہ سے یا تیرے کثرت دعا کرنے کی وجہ سے. میرے بھائیوں, وہ بھی تو مائیں ہوتی تھی کہ جو رو کر اللہ سے اپنے لال کی بینائی کو واپس لے لیتی ہیں, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. میرے بھائیوں, یہ بچہ بینا ہو گیا, واپس بینائی دے دی گئی, دیکھتا چلتا پھرتا ہو گیا. اب کچھ عمر سنبھالی, پڑھنے کے لیے مکتب میں جاتا ہے. بھائیوں, 10 سال کا عمر کیا ہوتی ہے, 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر ہے اور ایک محدث کی درس حدیث میں تشریف لے گئے, درس حدیث کی مجلس میں تشریف لے جاتے ہیں, وہاں سے واپس آتے ہیں اور حدیث یاد کر کے آتے ہیں. حضرت ابو حاتم وراق البخاری فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا, الہمت حفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الکتاب, کہ مجھے اللہ کی طرف سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کرنے کا شوق عطا فرما دیا, الہام کر دیا گیا. اور اس حال میں کہ میں تو ابھی مکتب ہی میں پڑھ رہا ہوں. تو پوچھا, کم عطا علیکا, آپ کی کتنی عمر تھی؟ فرمایا 10 سنین, کہ 10 سال, یا بعد نے کہا اس سے بھی کم عمر ہے, آپ احادیث یاد کرنے لگے ہیں. میرے ایمانی بھائیوں,
کچھ اور وقت گزرتا ہے، 11 سال کی آپ کی عمر ہے، کیا محمد بن اسماعیل اللہ نے دیا ہے اس امت کو؟ ایک تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب دیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کی مثال کوئی نہیں ہے، اور ایک محمد بن اسماعیل دیا۔ آپ سنیں تو صحیح ان کے حالات۔ 11 سال کی عمر ہے بھائیوں، حضرت علامہ داخلی رحمت اللہ علیہ محدث وقت ہیں، حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ یہ 11 سال کا بچہ حدیث کے سبق میں جاتا ہے، اور اس محدث نے، علامہ داخلی نے، ایک جگہ پر سند میں بھول کر دی، کہا سفیان ان ابی الزبیر ان ابراہیم۔ یہ 11 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا شیخ لیس ھکذا، یا شیخ لیس ھکذا، یا شیخ لیس ھکذا، کہ حضرت استاد ایسے نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ بہل گئے محدث، یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچے نے عرض کیا کہ اگر گستاخی معاف فرما دیں تو ایک عرض کروں کہ حضرت اگر آپ کے پاس میں استاد کی اصل لکھی ہوئی نوٹ ہے تو آپ اس میں جا کے دیکھیے کیا ہے، ایسے نہیں مجھے یاد ہے، میں نے جو کسی محدث کی مجلس میں سنا ہے وہ ایسے نہیں سنا ہے میں نے۔ تو حضرت اٹھ کے میرے بھائیوں اندر گھر میں تشریف لے گئے، جا کے کاپی دیکھی، اصل کتاب دیکھی، تو واقعاتاً حضرت نے مان لیا کہ بچہ صحیح ٹوک رہا ہے مجھے، میں نے صحیح نہیں بولا ہے۔ پھر آ کے باہر بچے سے کہا کیف ہوا، کہ چل تو بتا کیسے ہے؟ تو بچے نے کہا سفیان ان ابن الزبیر ان ابراہیم۔ آپ ابو الزبیر کہہ رہے ہیں، ابو الزبیر سند نہیں ہے بلکہ ابن الزبیر سند ہے۔ میرے بھائیوں ابھی آپ کی اتنی چھوٹی عمر ہے، 18 سال کی عمر میں جاتے ہیں۔ فرمایا صحابہ اور تابعین کے فیصلوں پر مشتمل بڑی جامع کتاب لکھی ہے 18 سال کی عمر میں، اور فی لیلۃ مقمرہ، چاندنی رات میں بیٹھ کر لکھی ہے، دن کی روشنی میں نہیں، لائٹ کی روشنی میں نہیں، چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے کتاب لکھی ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی آدمی مثال پیش کر کے دکھاؤ کہ اس نے اتنی بڑی کتاب رات کی چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھی ہو۔ اب آگے چل رہے ہیں، 18 سال کی عمر ہے، آپ تشریف لے گئے حج بیت اللہ کے لیے، پھر وہیں رک جاتے ہیں، محدثین کے پاس میں حدیث سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کی عجیب و غریب زندگی ہے۔ جب آپ احادیث سیکھ کر واپس تشریف لاتے ہیں تو بھائیوں بغداد کے اندر آپ بار بار تشریف لے گئے حدیث سیکھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب آپ بغداد میں جانے لگے، لوگوں میں شور ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا محدث آنے والا ہے، تو لوگوں نے قالینیں بچھائی، لوگوں نے بہت اعزاز کیا۔ جب یہ چھوٹا سا بچہ 20 سال کی عمر ہے یہ آ رہا ہے، بڑے بڑے محدثین نے تعجب سے کہا ارے یہ بچہ، اس کا اتنا شور ہے۔ ان لوگوں نے پہلے سے اس بچے کی آزمائش کرنے کے لیے 10 آدمیوں کو تیار کیا، 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں یاد کی، اور سند کسی اور روایت کے ساتھ لگائی، متن کسی اور روایت سند کے ساتھ لگایا، سند کچھ ہے متن کچھ ہے، خلط ملط کر دیا، اور ایک ایک آدمی نے حضرت امام بخاری اس محمد بن اسماعیل کے سامنے امتحان کے طور پر کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کیا۔ کہا ان فلاں ان فلاں۔ جب وہ 10 روایتیں پڑھ لیتا تو حضرت کہتے لا عارف لا عارف لا ادری لا عارف لا ادری۔ ایسے ہی 10 کے 10 نے 100 روایتیں پڑھ دی، سب کے بارے میں حضرت کہہ رہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ بھائیو بعض لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ خوش ہو گئے کہ اسے تو یہ روایتیں یاد ہی نہیں،
یہ کہہ رہا ہے لا ادری، اسے تو یہ روایتیں یاد نہیں. لیکن میرے بھائیوں، بعضوں نے صحیح سمجھا اور کہا نہیں نہیں، لا ادری کا مطلب یہ نہیں مجھے یاد نہیں، بلکہ اس نے ہماری چوری کو پکڑ لیا. ایسا لگتا ہے کہ یہ سمجھ گیا کہ جیسے تم بیان کر رہے ہو لا ادری، ایسے میں نہیں جانتا ہوں، لا عارف، ایسے روایت نہیں جانتا ہوں، صحیح جانتا ہوں میں تو. پھر میرے بھائیوں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر آپ نے پہلے والے نے جو سنایا تھا وہ روایتیں جو غلط پڑھی ہیں وہ غلط کی غلط سنائی اور پھر صحیح بھی سنائی کہ آپ نے ایسے پڑھا ہے، ایسے نہیں، صحیح ایسے ہے. سب کی غلط بھی سنائی اور صحیح بھی سنائی. میرے بھائیوں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح سنانے پر تو مجھے تعجب نہیں ہے کہ حضرت کو صحیح یاد تھی. کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے غلط پڑھی ہیں وہ غلط بھی ایک مرتبہ سن کے ساری روایتیں یاد ہو گئی ہیں اور انہیں بھی واپس پڑھ کے سنایا کہ ایسے نہیں ایسے ہے. اللہ نے کیا حافظہ عطا فرمایا. ایک محدث ہیں سلیمان بن حرب، کیا نام ہے بیٹا؟ سلیمان بن حرب محدث ہیں. ان کے سبق میں لوگ جایا کرتے ہیں، یہ بچہ بھی ان کے سبق میں جاتا ہے. سارے مجمع والے طلباء سب اپنے استاد کی بات لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، لکھ کے محفوظ کرتے ہیں. یہ بچہ لکھتا نہیں ہے. بعض دیکھنے والوں نے کہا ما لہو لا یکتب، ما لہو لا یکتب، اس بچے کو کیا ہوا، یہ استاد کا سبق کیوں نہیں لکھتا ہے؟ سارے لکھ رہے ہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض علماء نے لکھا کہ آپ ایسے ہاتھ کر کے بیٹھ جاتے اور انگلی سے ایسے ایسے خالی جیسا کہ لکھتا ہے آدمی ایسے کرتے رہتے تھے. میرے بھائیوں، جب کسی نے کہا یہ لکھتا کیوں نہیں تو جواب دینے والے نے جواب دیا وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى بُخَارَى وَيَكْتُبُ بِحِفْظِهِ، کہ بخارا جائے گا سبق میں سے اور جا کے اپنے مقام پہ اپنے حفظ سے کافی لکھ لیتا ہے. لوگوں نے تعجب کیا کہ اتنی روایات کیسے یاد رکھ کے لکھ لے گا. تو حضرت امام بخاری نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ کھڑے ہو جاتے ہیں مجمع میں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ تم لوگوں نے کتنی روایتیں لکھی ہیں؟ جواب دیا کہ 15,000 روایتیں ہم لکھ چکے ہیں. کتنی میرے بھائیوں؟ بولو. 15,000 لکھ چکے ہیں. امام نے کہا کھولو اپنی ڈائری، کھولو اپنی کتاب، کھولو اپنی نوٹ بک اور دیکھو سنو. حضرت امام بخاری نے کھڑے ہو کے 15,000 کی 15,000 روایتیں سنا دیتے ہیں. اللہ، یہ حافظہ عطا فرمایا ہے اللہ نے. میرے بھائیوں، ایسے ہی چلتے رہے، محنت و مشقت برداشت کرتے رہے. ایک استاد کے پاس نہیں گئے بلکہ کتنے استاد ہیں آپ کے امام بخاری کے؟ 1080 محدثین کے پاس آپ حدیث لینے جاتے ہیں. 1080 محدثین کے پاس آپ حدیث لینے جا رہے ہیں. آپ کے پاس حدیث کا ایک ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے. کتنا میرے بھائیوں؟ 3 لاکھ احادیث تو آپ کو دماغ میں یاد ہیں. 3 لاکھ احادیث لکھی ہوئی آپ کے پاس رکھی ہے. 6 لاکھ احادیث آپ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں. ادھر 217 ہجری شروع ہو جاتا ہے. آپ کے پاس 6 لاکھ احادیث ہیں اور ادھر 217 ہجری شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی عمر مبارک 23 سال ہو جاتی ہے. سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، 23 سال کی عمر کیا ہے اور کام تو دیکھو. اب جب آپ کی عمر مبارک 23 سال ہو جاتی ہے، ادھر اللہ کا فیصلہ دل پہ آتا ہے. دل کے اندر میرا مولا ارحم الراحمین، خالق دو جہاں، مالک دو جہاں، رب العالمین، ساری دنیا کا پالنہار، دل کے اندر ایک فیصلہ امام بخاری کے دل پر ڈالتا ہے
کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر مشتمل مجھے کوئی کتاب لکھنی چاہیے. دل میں آ رہا ہے، اور بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اس درجے کی صحیح نہیں تھی، تو دل کے اندر اللہ نے ایک داعیہ پیدا فرمایا. ادھر آپ کے استاد محترم حضرت ابو اسحاق علیہ الرحمہ نے درس میں فرمایا، لو جمعتم مختصرا صحیحا لسنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کاش کہ تم میں سے، میرے شاگردوں میں سے کوئی بچہ کوئی صحیح کتاب لکھ دے. حضرت استاد نے تو عام کہا تھا، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگ گئی کہ انشاءاللہ یہ کام تو میں کر کے رہوں گا، جو استاد نے کہا ہے یہ کام میں انجام دوں گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک خواب بھی دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میں پنکھا لے کر اللہ کے نبی کی طرف سے مکھیوں کو دفع کر رہا ہوں. میں مکھیوں کو بھگا رہا ہوں، دفع کر رہا ہوں. بس یہ خواب دیکھا. صبح کو اٹھ کر معبرین کے پاس تشریف لے گئے اور اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ کیا مطلب ہے اس کا. معبر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کتابوں میں جو باتیں حضور کی طرف غلط منسوب کر دی ہیں، آپ ان غلط باتوں کو الگ کرو گے اور صحیح باتوں پر مشتمل کتاب لکھو گے. بس اب حضرت کے دل میں پکا ارادہ ہو گیا اور میرے بھائیوں ان 6 لاکھ احادیث پر نظر ڈالنی شروع کرتے ہیں. کہاں سے کتاب لکھنی شروع کرتے ہیں؟ حرم مبارک سے کتاب کو لکھنا شروع کیا. ایک جگہ پہ کتاب تیار نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 5 سال تو بصرہ میں گزارے ہیں، آپ بار بار حرم مبارک میں گئے ہیں، بار بار سفر کر رہے ہیں، تو ساری کتاب کسی ایک جگہ لکھی نہیں گئی ہے. شروع ہوئی ہے حرم سے اور مختلف مقامات پہ لکھتے چلے گئے. لیکن جب آپ نے ان 6 لاکھ احادیث میں سے ایک روایت کو چھانٹا کہ یہ کیسی ہے، اس کے رجال پہ نظر ڈالی، اس کے الفاظ پہ نظر ڈالی، اور پھر تحقیق کرنے کے بعد میں میرے بھائیوں محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری کا قول ہے، وہ کہتے ہیں ما وضعت حدیثا فی الصحیح الا بعد ما اغتسلت وصلیت رکعتین واستخرت اللہ تبارک وتعالی وتیقنت صحتہ، کہ میں نے اس کتاب میں ان 6 لاکھ میں سے ایک ایک حدیث چھانٹ کر پرکھ کر تحقیق کے بعد میں کہ ہاں یہ لکھنے جیسی ہے، پھر میں نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد میں 2 رکعت اللہ کے سامنے نماز نفل پڑھی اور فاستخرت اللہ، پھر میں نے اللہ سے استخارہ کیا، اللہ سے مراقبہ کیا، استخارہ کیا، اور پھر جب شرح صدر ہو گیا، دل کے اندر یقین ہو گیا کہ ہاں واقعاتاً یہ روایت بالکل صحیح ہے، تب میں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھنا شروع کیا. بھائیو یہ کوئی معمولی کام ہے؟ کوئی لاوے نہ کسی مذہب کا آدمی اس بات کو ثابت کرے کہ آج تک کسی نے ایسے کوئی کتاب لکھی ہے. اس مصنف جیسی کوئی مثال پیش کر کے تو دکھاوے، اس محمد بن اسماعیل جیسی مثال پیش کر کے دکھاوے، نہیں لا سکتا ہے. اور کب تک بھائی؟ ایک دن کا مسئلہ آسان ہے، مہینے کا مسئلہ آسان ہے، سال کا بھی چلو مان لو مسئلہ آسان ہے. میرے بھائیوں 1 مہینے میں نہیں، 1 سال میں نہیں، بلکہ یہ عمل آپ کا 16 سال تک چلتا رہا. 16 سال تک آپ تحقیق کر کے روایت لکھتے ہیں اور پھر آپ غسل کرتے ہیں، اور یہ عمل کرنے کے بعد میں 16 سال میں آپ نے اس کتاب کو تیار کیا ہے.
16 سال کے اندر آپ نے اس کتاب میں کتنی احادیث جمع کر دی ہیں، مسند احادیث، پکی سندوں والی صحیح مضبوط احادیث آپ نے 7275 روایات درج فرمائی ہیں۔ 7275 میرے بھائیوں، جوڑو ضرب لگاؤ، 7275 میں آپ نے اتنے غسل کیے ہیں، اتنی رکعات ڈبل کر دو، اتنی رکعات پڑھی گئی ہیں، اتنے استخارے کیے گئے ہیں، اتنے اللہ کے سامنے دعائیں مانگی گئی ہیں، تب یہ کتاب تیار ہوئی ہے میرے بھائی۔ اور آپ نے کتاب لکھ دی، اس کے ابواب، آپ نے جو ابواب ہیں اس میں، یعنی آپ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ہیڈنگ جس کو ہم ہیڈنگ بولتے ہیں، یعنی عنوان، عناوین لگائے۔ یہ عناوین جتنے بھی ہیں اس میں، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الایمان ہے۔ میرے پیارے عزیز طلبہ، یہ ہیڈنگ کتاب کے نام سے جو آئی ہیں، کتابیں کتنی ہیڈنگ ہیں؟ 97 ہیڈنگ آپ نے بخاری میں لگائی ہے۔ اور ابواب، باب کی جو ہیڈنگ ہیں وہ کتنی لگائی ہیں؟ وہ 3450 لگائی ہیں۔ 3450 ابواب کی ہیڈنگ ہیں اور 97 کتاب کی ہیڈنگ ہیں۔ یہ کہاں لگائی؟ بھائیو، مدینہ منورہ ہے، روضہ رسول، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اور ادھر منبر مبارک ہے۔ منبر مبارک اور روضہ اقدس کے درمیان میں بیٹھ کر کے آپ نے اس پوری کتاب کی ہیڈنگ لگائی ہے۔ اب یہ کتاب تیار ہوئی، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محدث ابو زید کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ ابو زید محدث فرماتے ہیں کہ میں حرم محترم میں مکۃ المکرمہ کے اندر میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سویا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی میرے خواب میں تشریف لائے ہیں اور یہ فرماتے ہیں، یا ابا زید متی تدرس کتاب الشافعی ما تدرس کتابی، یا ابا زید متی تدرس کتاب الشافعی ما تدرس کتابی۔ اے ابو زید، آپ امام شافعی کی کتاب کب تک پڑھاتے رہو گے؟ میری کتاب نہیں پڑھاتے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی کتاب کون سی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، سب بول دو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی کتاب، محمد بن اسماعیل کی بخاری شریف، وہ میری کتاب ہے، اسے پڑھاؤ۔ بھائیو، یہ مبارک کتاب نبی نے اپنی طرف منسوب فرمائی ہے۔ آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے ادارے میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم کو اللہ عمر طویل عطا فرمائیں، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں، اللہ سارے اساتذہ اعظام کو بہتر بدلہ عطا فرمائیں، اور آپ میرے محسنین بھائیوں کو، معاونین بھائیوں کو بھی بہتر بدلہ عطا فرمائیں کہ آپ نے حضرت کا ساتھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بھائیوں، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، بتاؤ، قرآن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے لا کر دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے، ھذا کتاب انزلنا مبارک، یہ کتاب میں نے نازل کی، مبارک ہے، فاتبعوا، اللہ کہہ رہا قرآن مبارک ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس بخاری شریف کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری کتاب ہے۔ تو امت کے پاس یہ دو محمد دنیا میں آئے، انہوں نے ایسا کام کیا، ان کا جواب نہیں۔ انہوں نے دو کتاب ہمیں دی ہے، ایک پیغمبر خدا نے لا کر دی ہے، اور دوسرے امام بخاری نے پیغمبر خدا کی احادیث کو ایسا ریسرچ کر کے، ایسا تحقیق کر کے، ایسی تفتیش کر کے کتاب تیار کر کے ہمیں دی ہے کہ جس کا جواب نہیں ہے۔ بھائیو، مشہور تو آپ کا نام امام بخاری ہو گیا، آپ کی نسبت کی وجہ سے نام میں نے آپ کو پورا بتایا۔
اس کتاب کا نام بھی مشہور تو بخاری ہو گیا، لیکن صحیح نام بخاری شریف حضرت کی طرف سے نہیں ہے، یہ مشہور ہو گیا۔ اصل تو وہ نام حضرت نے خود لکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہا ہے یہ میری کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کا سارا نام ہے۔ میرے بھائیو، جب کتاب تیار ہو گئی کیا کہا؟ یہ کہا جعلتھا حجت اللہ بینی و بین اللہ، کہ میں اس کتاب کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان حجت بناتا ہوں، دلیل بناتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ اتنی اہم کتاب ہے، تمام علماء کرام، چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں، چاہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ عرب کے علماء ہیں، چاہے وہ عجم کے علماء ہیں، سارے فرقوں کے علماء بالاتفاق، ساری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم سب سے پہلے، سب سے صحیح، اور پھر دوسرے نمبر کی کتاب، دوسرے نمبر پہ سب سے پہلی کتاب کون ہے؟ بخاری شریف۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری۔ سب مانتے ہیں بخاری شریف قرآن کے بعد میں سب سے بہتر کتاب ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، ارحم الراحمین کی ذات سب سے بڑی ہے، وہ سب کا خالق، وہ سب کا مالک، وہ سب سے اول، وہ سب سے آخر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ وکیل ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ سب کچھ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے بعد اللہ کے نبی کا مقام ہے، اللہ کے کتاب کے بعد اللہ کے نبی کی اس کتاب کا، جس کو آپ اپنی طرف منسوب کر رہے، اس کتاب کا مقام ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ بھائیو، یہ تو تعارف ہوا ہے اس کتاب کے لکھنے والے کا اور اس کتاب کا۔ اب دوسری